السلام علیکم ورحمۃ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقد ثبت في الحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله أخرجه الترمذي في سننه محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر پردہ نشین اسلامی بہنوں،
اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد باہمی کچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے کہ ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اور انہی میں حقوق میں سے ایک حق شوہر بیوی کا شوہر کے اوپر ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، جن حقوق کی ادائیگی ایک شوہر پر ضروری ہے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے۔ عام طور سے تقریریں ہوتی ہیں تو شوہروں کے حقوق بتا دیے جاتے ہیں، اور کبھی بیوی کے حقوق وہ پینڈنگ میں ہو جاتے ہیں یا بعد میں بیان کر دیے جاتے ہیں، تو ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا ملال ہوتا ہے کہ اپنے حقوق تو بتا لیں گے لیکن ہم بیویوں کے بھی تو حقوق شوہروں کے اوپر ہیں۔ تو اس مناسبت سے بعض لوگوں کی فرمائش پر آج کے خطبہ جمعہ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ہم جس دین کے پابند ہیں، جس شریعت کے پابند ہیں، اس شریعت نے ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طریقے سے مردوں کا حق عورتوں کے اوپر ہے، ایسے ہی ان عورتوں کا حق مردوں کے اوپر ہے بھلائی کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا؟ جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرے اور آپ کی مطیع و فرما بردار رہے، تو ایسے ہی شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیوی کے حقوق ادا کریں۔ بیویوں کے حقوق شوہروں کے اوپر ایسے ہی ہیں جیسے شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ اور بات ہے کہ ان عورتوں پر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، برتری بخشی ہے۔ گھر کا نگہبان، گھر کا سرپرست، گھر کی باغ ڈور اور گھر کا نظم و نسق کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورت پر نگہبان ہے۔ نگہبانی، سرپرستی، ہولڈنگ آپ کی ہوگی، لیکن جس طریقے سے آپ اپنا حق اپنی بیوی پر رکھتے ہیں اور شریعت نے اس کا حکم بھی دیا ہے، ایسے بیوی کا حق آپ کے اوپر بھی ہے، آپ شوہر کی حیثیت سے ہیں۔ تو اس بیوی کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نفقہ، خرچ برچ۔ مہر تو آج کے وقت میں ادا ہی کر دیا جاتا ہے، پچھلے 40-50 سال پہلے مہر بھی لوگ نہیں دیا کرتے تھے۔ مجلس میں 1,00,000 2,00,000 50,000 جو بھی مہر متعین کر دی جائے سب منظور ہوتا تھا، لیکن جب وہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں ہوتا تھا تو کہتا تھا معاف کر دیجئے، تو مہر معاف کروا لیتا تھا۔ لیکن آج یہ جہالت ختم ہو گئی ہے، اور آج یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مہر کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو مہر ادا کر دی۔ یہ مالی حق ہے، ورنہ قیامت کے دن وہ بیوی دامنگیر ہوگی۔ اسی طریقے سے ہے کہ بیوی کا خرچ برچ یہ شوہر کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کا خرچ برچ تم مردوں کے اوپر ہے، اور اسی طریقے سے ان کا پہنانا، ان کا لباس یہ بھی تمہاری ذمہ ہے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ بھلائی کے ساتھ جو قید لگائی ہے، اس سے اہل علم نے کہا ہے کہ بھلائی یہ ہے کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہو، جس طریقے سے آپ ہیں اس طریقے سے، اس مقدار میں اپنے بیوی کے خرچ برچ، پہننے، رہنے سہنے کا آپ انتظام کیجیے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں، ایسی مثالیں ہیں کہ ان بہنوں کے جب استفسارات ہوتے ہیں، جب وہ فون کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، تو سوچنے پہ آدمی مجبور ہوتا ہے کہ ایسے بھی ظالم شوہر ہیں کہ نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے۔
نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے. کیا مطلب؟ یعنی اتنے بخیل ہوتے ہیں، مائزر مین ہوتے ہیں، مکھی چوس ہوتے ہیں کہ ہے پیسہ، سب کچھ ہے، لیکن وہ سمیٹ کے رکھے ہوئے ہے. نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، نہ زکوٰۃ مال کا نکالتا ہے، نہ ان بیوی بچوں کے اوپر جائز خرچ کرتا ہے. اس سلسلے میں وہ واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے صحیح بخاری کے حوالے سے کہ ہند بنت عتبہ یہ ایک خاتون ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نامدار ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ بڑے ہی بخیل ہیں، مکھی چوس ہیں، مائزر مین ہیں، ہم کو اتنا خرچ برچ نہیں دیتے ہیں جو میرے لیے اور میرے بچے کے لیے کافی ہو جائے. آج بھی لوگ ایسے ہیں کہ ترسوا دیتے ہیں عورتوں کو، بچوں کو، جائز جو چیزیں ہیں وہ بھی نہیں دیتے ہیں. جائز میں کپڑا بھی پہننا ہے نا، جائز میں کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا کرنا ہے، جائز میں علاج معالجہ بھی ہے، یہ تمام چیزیں جائز ہیں نا، لیکن اس میں بھی کٹوتی کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ یہ بیوی جب تک بستر پہ لیٹ نہ جائے کہ اب کچھ نہیں ہو پائے گا تب دیکھیں گے کہ اس کو ہاسپٹل لے جایا جائے. تو یہ چیز کیا ہے؟ ایسے ہی وہ انسان کہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر اتنا خرچ برچ نہیں دیتے ہیں جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتی ہیں اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف. کہا اگر تمہارا شوہر اتنا بخیل ہے، نہیں دیتا ہے، تو اتنا لے لو کہ جتنا تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے بھلائی طریقے سے، اچھے طریقے سے کافی ہو جائے. اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ شوہر کے بغیر علم کے اگر اتنا بخیل ہے تو اس کے جیب سے اتنے پیسے خرچ کے لیے لے جا سکتے ہیں جس سے گزر بسر ہو سکے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیتے ہی نہیں تو کیا کروں. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اس واقعے کو ہماری بہنیں سن کر کے پورا پتہ ہی صاف کر دیں اور بیچارہ ہمیشہ کنگال ہی رہے، بیچارہ ہمیشہ کنگال ہی رہے. تو یہ بھی درست نہیں ہے. یہ بیوی کی طرف سے شوہر پر زیادتی ہو جائے گی اور کبھی کبھار ٹیمپریچر زیادہ ہائی ہو جائے گا تو بولا جب آتا ہوں تو اٹھاتا ہوں تو جیب خالی ہی رہتا ہے، ہو سکتا ہے مار پیٹ کی نوبت آ جائے، طلاق کی نوبت آ جائے. تو اتنی جرأت نہیں کریں گی. دوسرا حق بیوی کا شوہر کے اوپر یہ ہے حسن المعاشرہ، کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ شوہر کرے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 19. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر انہیں تم ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہاری بیوی کی کوئی ادا تمہیں ناپسند آ رہی ہے، تو امید ہے کہ وہ چیز جو تم ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑی بھلائی رکھی ہو. کیا مطلب ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچاری بڑی بھولی بھالی سیدھی سادی ہے، ارکان اسلام، ارکان ایمان، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج سب کچھ کر رہی ہے، حتیٰ کہ آپ کے حقوق کو بھی، گھر کو بھی مینٹین کر رہی ہے، لیکن اسٹائلسٹ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسٹائلسٹ نہیں ہے. اور آج کے جو لوگ ہیں وہ باہر روڈ پہ جاتے ہوئے کسی فاسقہ فاجرہ پر نظر پڑ گئی، بڑی اپنے کر و فر پہ اپنے خاص ادا کے ساتھ جا رہی ہے. اب گھر میں انسان آتا ہے تو کہتے ہیں ہماری بیوی ویسی کیوں نہیں ہے، وہ اسٹائل اس کے یہاں کیوں نہیں ہے. تو یہ ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ. اب اس فاسقہ فاجرہ کو دیکھ کر کے اور آپ کا دل اس پہ چلا گیا، آپ آ رہے ہو گھر کے اندر، آپ کی عورت پاک دامن ہے اور آپ کے ساتھ ہر طریقے سے کوآپریٹ کر رہی ہے، آپ کے حقوق کو ادا کر رہی ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، گھر کو مینٹین رکھے ہوئے ہے، لیکن سادہ لو ہے، وہ اسٹائل اس کو نہیں آتا ہے. تو یہ ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ. اگر کسی بنیاد پر آپ کو میں نے مثال دی ہے یہ
کہ آپ کو اس کی وہ ادا پسند نہیں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت خیر رکھا، اس لیے کہ اور بہت ساری چیزوں کو دیکھو۔ لیکن اس فاسقہ فاجرہ کو اسٹائل تو آ رہا ہے لیکن دینی اسٹائل کچھ نہیں ہے، دین کا ایمان کا جنازہ اٹھا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس اسٹائل اور اس چمک دمک پہ مت جاؤ، اس چمک دمک پہ مت جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے حقوق آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جامع خطبہ دیا تھا کہ اس خطبے میں آپ نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے جو بہت ساری نصیحتیں کی تھیں، اس میں سے ایک اہم نصیحت عورتوں کے تعلق سے تھی، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ تو حسن معاشرت کا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اس جم غفیر میں جہاں 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ فرید حج کو ادا کیا تھا، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے اور کہا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ ایک مومن شوہر کو ایک مومنہ بیوی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ان کرہ منہا خلقا، اگر اس مومنہ بیوی کی کوئی ادا اس کو ناپسند آ رہی ہے، عین ممکن ہے کہ اور دوسری چیزیں ہیں جو آپ کو پسند آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ عادت جو ہے، جیسے میں نے مثال دیا اسٹائلسٹ کی، کہ سب کچھ اس کے اندر ہے لیکن اسٹائلسٹ نہیں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کی بنیاد پر اس کی اور ساری نیکیوں کو مت بھول جاؤ، اس کی ساری اچھائیوں کو مت بھولو، اور یہ ہے کہ صرف اسی کو پکڑ کر کے مت بیٹھو، صرف اسی کو پکڑ کر کے مت بیٹھو، اور اس کی بنیاد پر اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ کپٹ اس بیوی کے تعلق سے مت رکھو کہ فلاں کی بیوی ایسی ہماری بیوی ایسی کیوں نہیں ہے، بلکہ اسی چیز کو آپ اپنے انداز میں اپنے جذبات کا اظہار اس کے سامنے کر سکتے ہیں۔ وہ چیزیں جس کا لانا اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے میک اپ اور بناؤ سگار کرنا اس عورت کے لیے جائز ہے، وہ آپ اس کے لیے مہیا کر سکتے ہیں، اور اپنے لب و لہجے میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے وہ چیزیں آپ اس سے کروا سکتے ہیں۔ لیکن اسی چیز کو، اسی فاسقہ فاجرہ کو جس کی نظر مارکیٹ میں چلتے ہوئے پڑی ہے، یا ناچنے گانے والیوں کی اسٹائل جو پسند آ گئی ہے، اس کو گھر کے اندر مت نافذ کرو کہ ویسے آپ کی بیوی ہو، اس لیے کہ وہ ناچنے گانے والی اور وہ اسٹائلسٹ عورت، وہ جو کچھ چہرے میں دکھ رہا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں شریعت نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھ سے کہا کہ آؤ دوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جب میں دوڑ لگائی تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ میں خوش ہو گئی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھاڑ دیا۔ جب کچھ اور دن گزرے اور میرے جسم پہ کچھ گوشت آ گیا، کچھ موٹاپا آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ پھر دوڑتے ہیں۔ جب دوڑی میں تو میں پیچھے رہ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بار تو تم بازی لے گئے تھے، تو ہماری باری ہے۔ یہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا حسن معاشرت، کہ آپ ساری کائنات کے نبی تھے، آپ کو جو منصب اور پوسٹ ملا یہ اللہ کی طرف سے ملا، 5 سال کے لیے نہیں تھا، لوگوں نے نہیں منتخب کیا تھا، کسی ایک ملک کے آپ پرائم منسٹر اور حاکم نہیں تھے، کسی ایک اسٹیٹ کے آپ مالک نہیں تھے، آپ ساری کائنات کے لیے
اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اتنا بڑا پوسٹ ملا تو عرش والے کی طرف سے ملا، اور ایک ملک کے لیے نہیں، ایک جگہ کے لیے نہیں، چند سالوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے نبی بنا کے بھیجے گئے، اور قیامت تک کے لیے آپ کو یہ پوسٹ ملا۔ اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا پوسٹ ہو کر کے لیکن گھر کے اندر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہے ہیں؟ آج جو میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں کہ ہمارے ان مردوں کو جینے کا سلیقہ نہیں ہے، حیوانی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ سیٹ ہیں، آپ کی کمپنی فیکٹری ہے، آپ کے نیچے سینکڑوں ورکر کام کر رہے ہیں، یا آپ کسی پوسٹ پر ہیں باس کی حیثیت سے، یا کسی سرکاری ملازم کی حیثیت سے آپ کے پیچھے سینکڑوں ورکر کام کر رہے ہیں، تو جو انداز آپ کا وہاں آفس میں ہوگا، جو انداز آپ کا اپنی فیکٹری میں ہوگا کلام کرنے کا، اگر وہی انداز گھر پہ رہے گا تو یہ گھر نہیں چلے گا۔ اور اس کے لیے دماغ نیچی رکھنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور پوسٹ قیامت تک کے لیے، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، لیکن آپ کا حال یہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ اسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ ما کان یصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں میں کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کان یکون فی محنت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج۔ صحیح بخاری کی حدیث، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے کام میں مشغول رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ نبی ہیں کہ گھریلو کام کاج جو ہے بیویوں کے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کتنے ایسے نادان اور بیوقوف مرد ہیں کہ بیوی اگر بیمار ہو جائے تو اس کو ایک گلاس گرم پانی اس کو کچن سے گرم کر کے کوئی نہیں دینا، یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو مردانگی کے خلاف ہے، میں اور پانی گرم کروں۔ آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کا سر پیر پیشاب پاخانہ سب کچھ بیچاری کرے، لیکن وہ بھی تو انسان ہے، وہ بیمار ہو جائے تو آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی غیرت مٹ چکی ہے، انسانیت ختم ہو چکی ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو ایک گلاس پانی گرم کر کے اور دوا کا ٹیبلٹ نکال کے اس کو دینا، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے؟ یہ کون سی مردانگی ہے؟ مردانگی نہیں ہے، جہالت ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حسن معاشرت کے تعلق سے یہ ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو یہ ہے کہ تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں۔ چونکہ وہ بیوی آپ کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن جب وہ بیمار ہو گئی یا کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا، گھریلو کام کاج کرنے سے معذور ہو گئی، تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا تیور دکھایا تو دل کے اندر وہ پیار محبت جو تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ اٹھنے لگتا ہے، اختلاف پیدا ہونے لگتے ہیں، اور معاملات طلاق اور خلا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر جو ہے اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ التعاون والنصیحہ، کہ نیک کام میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور نصیحت بھی کی جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر نماز کے پابند ہیں اور آپ کی بیوی نماز میں کوتاہ ہے،
تو اب آپ کا کردار اس بیوی کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے؟ جھڑکو، مارو، ڈانٹو؟ آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے جو کمی اس خاتون کے اندر ہے، نماز میں کوتاہی کی، اس کو بیان کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کو پڑھ کر کے نماز میں سستی اور کاہلی پر جو حدیثیں وارد ہیں اس کو بتا کر کے، اور ایک مومن کی خوبی یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پیدا کرے، یہ تمام چیزیں آپ نصیحت کے طور پر آپ اپنی اس بیوی کو، اپنی شریک حیات کو، اپنی لائف پارٹنر کو، یا جو بھی کمی ہو وہ یہ ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھے اسلوب میں اس کو پیش کیا جائے۔ اسی طریقے سے بیوی بھی اپنے شوہر کے لیے، بیوی کا بھی یہ کردار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھتی ہے قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے، خود پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے کہ فلاں کے ابو آپ بھی اٹھ جائیے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرمائے ہوئے ہے، کیا کیا پرابلمس ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو دور فرمانے والا ہے، ان مشکلات کو دور کرنے والا ہے، آؤ ابو فلاں کے ابو آپ بھی پڑھ لو۔ اب اگر وہ انکار کرتا، آنا کانی کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارے۔ اور ایسے ہی اس انسان پر بھی، اس شوہر پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے قیام اللیل کے لیے، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اے فلاں کی ماں تم بھی اٹھ جاؤ، آؤ تم بھی پڑھ لو، اللہ سے لو لگا لو۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرمائے ہوئے ہے، آواز دے رہا مانگو میں دینے والا ہوں، سوال کرو میں تمہاری سوال سننے والا ہوں، فریاد کرو میں تمہاری فریاد کو قبول کرنے والا ہوں، چلو کچھ مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ عورت آنا کانی کرتی ہے، وہ شوہر اپنی بیوی کے چہرے پر چھینٹا مارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسے جوڑے پر نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ رحمتیں نچھاور فرماتا ہے۔ تو یہ کردار ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیوی کا حق شوہر کے اوپر یہ بھی ہے کہ التزین للزوجہ، کہ بیوی کے لیے آپ بھی اپنے آپ کو مینٹین رکھیں۔ کیا مطلب ہے؟ مینٹین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں، شوہر چاہتا ہے گھر میں آئے تو بیوی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، بیڈ روم میں جائے تو بیوی اچھی کنڈیشن میں، اچھی حالت میں میک اپ کر کے، بناؤ سنگار کر کے، اچھی کنڈیشن میں، اچھی حالت میں اس کے ساتھ رہے۔ تو اگر آپ دل رکھتے ہیں تو آپ کی محترمہ بھی، آپ کی بیوی کا بھی دل ایسے ہی ہے، اس کے بھی جذبات ہیں کہ ہمارا شوہر بھی ہمارے ساتھ اچھی کنڈیشن میں ہو۔ لیکن یہاں معاملہ ایک طرفہ ہوتا ہے، اپنا وہی پکار گٹکھا کھائے ہوئے حیوانوں کی طرح سے پہنچ گئے، اور اللہ کرے اس سے ایک قدم آگے ہے، کہیں نشیلی ہے، نشیلی چیزوں کا عادی ہے تو اور معاملہ، اسی حال میں بیوی کے ساتھ بستر پہ بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ خاتون گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی ہے، اور ایسا شوہر ظالم ہوگا، وہ شوہر مظلوم ہوگی، وہ بیوی مظلوم ہوگی۔ بھئی آپ چاہتے ہیں کہ بن سنور کر کے رہے تو اس کے بھی جذبات ہیں، اس کی بھی تمنائیں ہیں، آپ اس کے ساتھ وہ برتاؤ کیجئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر اس سلسلے میں موجود ہے، کہتے ہیں انی احب ان اتزین لزوجتی کما احب ان تتزین لی، کہتے ہیں جیسے میرا دل ہے کہ میری چاہت ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے لیے بن سنور کر کے پیش آئے، تو ایسے میں بھی اپنی بیوی کے پاس جب جاتا ہوں تو میں بھی بننے سنورنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اچھی کنڈیشن میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ بستر پہ ہوں، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوں۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان گھر سے باہر بہت اچھا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے،
کاروبار میں شریک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تو پورا دل نکال کے رکھ دیتا ہے، جس سے بھی پوچھا وہ فلاں تو بڑے اچھے ہیں بھائی ماشاءاللہ، ان کا اخلاق تو بہت اچھا ہے، دکان پہ پہنچ جائیے تو کافی لے آؤ، یہ لے آؤ، کولڈ ڈرنک لے آؤ، بڑے اچھے طریقے سے، یعنی باہر معاملہ بہت اچھا ہے، لیکن گھر میں معاملہ اس کے اپوزٹ ہے کہ گھر میں انسان داخل ہوا تو طوفان لے کر کے ٹیمپریچر بی پی فل ہائی ہے، یہ مار، یہ دھاڑ، یہ گالی، یہ گلوچ، یہ جھٹکنا، یہ پٹکنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو انسان غیروں کے لیے تو بہتر ہے لیکن اپنوں کے لیے، اپنی گھر والی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ اچھا انسان نہیں، وہ برا انسان ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا ہے، وہ برا انسان ضرور ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے لیے تو بڑے فیاض ہیں کہ ہر ہفتے میں سنڈے کو پلان بنا ہوا کہ فلاں ڈھابے پہ چلنا ہے، کبھی اپنی بیوی کو بھی لے کے سیر و تفریح کے لیے کبھی نکلے کہ بیچاری اسی چہار دیواری میں مقید ہے؟ اپنے لیے تو آپ برانڈڈ کپڑے کہ ہم کو دوسرے لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے، اپنی بیوی کے لیے بھی آپ نے اس کا اہتمام کیا؟ یہ کیوں چیزیں کہی جاتی ہیں کہ معاملات عورتوں کے آتے ہیں کہ ہمارے شوہر اپنا تو بہت مینٹین رکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کی فکر ہے کہ اپنا ایک امیج رہے۔ ہم بھی تو مولانا خاتون ہیں، ہماری بھی تو سہیلیاں ہیں، ہم بھی شادی کے فنکشن میں، دوسرے فنکشن میں جاتے ہیں، اور ہم جیسی عورتیں اس طریقے سے اچھے لباس اور اچھی چیزیں زیور وغیرہ پہنتی ہیں، لیکن ہمارا شوہر اگر اس کو ایک انگوٹھی کے لیے کہہ دو تو آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں، انگوٹھی نہیں، وہ کئی ہار سونے کی دلا سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ مکھی چوس ہے، بخیل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حسن معاشرت کے خلاف چیز ہے۔ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے بھی تعلقات ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے۔ آپ کا دوست آ جائے، آپ کے ملنے جلنے گھر میں آ جائیں تو 2 دن سے آپ اس کا اہتمام کروا رہے ہیں، اور کہیں اس کی کوئی سہیلیاں آ جائیں ملنے کے لیے، ان کے لیے اگر سامان ضیافت کی اس نے لسٹ آپ کو دے دی تو آپ کا ٹیمپریچر ہائی ہو گیا۔ ارے کیا یہ ریسٹورنٹ ہے، ہوٹل ہے؟ جب دیکھو تب ہماری یہ آگے، ہماری وہ آگے۔ بھائی آپ کے دوست اور آپ کے رشتہ دار آ رہے ہیں تو آپ کی پوری چیزیں وہ پوری کر رہی ہیں ان کی ضیافت کے لیے، تو بھائی اس کے بھی ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ آپ کے حقوق اس کے اوپر ہیں، اور آپ کے حقوق کی، آپ کے دوستوں کی، آپ کے عزت اقارب کی، آپ کے رشتہ داروں کی آمد پر وہ ان کی ضیافت و مہمان نوازی کر لیتی ہے، تو اگر اس کے طرف سے بھی لوگ آ رہے ہیں تو اس کا بھی تو اہتمام کیجیے۔ آپ اگر دوستوں کے ساتھ مال میں چلے جاتے ہیں اور کتنی شاپنگ کر کے چلے آتے ہیں تو کبھی اپنی ان بیوی بچوں کو بھی لے کر کے جاؤ، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کی بھی حاجات ہیں، ان کے بھی احتیاجات ہیں، ان کو پوری کرو، جو آپ کی طاقت ہے، جو کیپیسٹی ہے اس میں رہتے ہوئے۔ اور اس حوالے سے میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ دوسروں کو دیکھ کر کے مت چلو، یہ ہے کہ آپ کے شوہر کی جو کیپیسٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے جائز مطالبات کا اس سے مطالبہ کریں، اور دوسروں کو دیکھ کر کے جن کی کیپیسٹی کچھ زیادہ ہے ان کو دیکھ کر کے مطالبہ نہ کریں، کیونکہ اگر اس اسٹیٹس کو آپ بنانا چاہیں گی تو آپ ظالمہ ہو جائیں گی اور آپ کا شوہر مظلوم ہو جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ بھی کسی انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ انسان ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو اتنی ہی چیزوں کا مکلف بنائے جتنی اس کی طاقت رکھتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شوہروں کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہے کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے اور ایک دوسرے کے اندر جو کمی اور خامیاں ہیں، اور وہ کمی خامیاں یہ عادات کے اعتبار سے ہیں، کوئی اخلاقی گراوٹ نہیں ہے، تو یہ ہے کہ اسے اگنور کرنا چاہیے۔ معاشرتی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں جو چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں ان کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ انہیں اگنور کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے،
جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بچے جو غیر صالح ہیں، ماں باپ کے لیے مفید نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما دے، انہیں معاشرے اور سماج کے لیے مفید اور سودمند بنا دے، جو لوگ لاولد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ہمارے ملک میں جو بدامنی کا اور افراتفری کا ماحول چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بدامنی بے اطمینانی کے ماحول کو اللہ تبارک تعالیٰ اطمینان و سکون میں تبدیل فرما دے، الفت و محبت میں تبدیل فرما دے، بدامنی کا ماحول ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم پر اپنی رحمت نچاور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔